السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آٹزم کیا ہے، کہ اس سے جو بچے متاثر ہو جاتے ہیں ان کی سمٹمز کیا ہیں، آیا کہ ان کا علاج ہے، ان کا علاج کوئی کیا جا سکتا ہے یا فراڈ ہی ہے، یا اس کا علاج ہے ہی نہیں، آپ اس کا علاج کر ہی نہیں سکتے، اس کو آپ نے کیسے مینیج کرنا ہے، ساری باتیں بتاؤں گا۔ پوری ویڈیو دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ عبدالستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ دوستو، میرا آج جو موضوع ہے وہ ہے آٹزم سمٹمز ٹریٹمنٹ۔ دوستو، جو بچے آٹزم کا شکار ہوتے ہیں وہ دوسرے بچوں سے ان کی جو پروگرس ہوتی ہے ڈیولپمنٹ کی، بڑھوتری کی، وہ بہت ہی سلو ہوتی ہے، کم ہوتی ہے۔ آٹزم ہوتا کیا ہے؟ آٹزم برین کے اندر کچھ ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے اس کے اندر کمی رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے برین کی جو کمانڈز ہوتی ہیں، جو اس نے جسم کو کچھ چیزیں کمانڈز کرنی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں پک کرنی ہوتی ہیں، یعنی جب ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں یا ہمارے ساتھ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو دماغ کا ہمارا حصہ جو ہوتا ہے ان باتوں کو پک کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے اگینسٹ ہمارا دماغ جو ہے وہ کمانڈز دے رہا ہے کہ ہم نے جواب کیا دینا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، ہمیں اکسا رہا ہوتا ہے۔ یہ جو پک کرنا اور اس کے اوپر کمانڈز دینا، یہ اس کے اندر ڈسیبلٹی آ جاتی ہے۔ آپ کو میں سمٹمز موٹی موٹی بتاؤں گا، آپ کو خود ہی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا چھوٹے بچے کو دیکھ کر ہی کہ آیا کہ آپ کا بچہ آٹزم کا شکار تو نہیں ہے۔ یہ بچہ سب سے پہلے جب ہم آئی کانٹیکٹ کرتے ہیں، یعنی کسی بچے کے ساتھ مخالف ہوتے ہیں یا ہم اس کے ساتھ کو ہنسی مذاق کرتے ہیں، اس کو ہم اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، یعنی کوئی آواز مارتے ہیں، کوئی آواز نکالتے ہیں، سیٹی بجاتے ہیں، تو بچہ آئی کانٹیکٹ کرتا ہے، یعنی ہماری طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے، خوش ہوتا ہے یا روتا ہے یا ڈر جاتا ہے، کوئی بھی اس کی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ دیتا ہے آگے سے۔ آٹزم کا بچہ جو شکار ہوتا ہے اس کو اے ایس ڈی بھی کہتے ہیں۔ آٹزم کا جو بچہ ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ آئی کانٹیکٹ نہیں کرے گا، یعنی اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ مجھے فیلنگ کیا آ رہی ہے، میں نے آگے سے فیلنگ اس کو کیا دینی ہے، یہ مجھے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اسی طرح اس کا ہوتا ہے کہ دوسرے بچے جیسے وہ کرالنگ کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ چلنا شروع کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، زبان آہستہ آہستہ الفاظ کی ادائیگی ان کی زبان کے اوپر، زبان کو پلٹاؤ دیتے ہیں، مختلف الفاظ کی ادائیگی کرتے ہیں، ایک الفاظ بولتے ہیں، توتلی زبان میں 2 الفاظ کی ادائیگی، 3 الفاظ کی ادائیگی، ایسے اس کے اندر نہیں ہوتا۔ اس کی بولنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ بھی ان سے بہت زیادہ کم ہوتی ہے، یا یہ پورا فقرہ نہیں بول سکتا، ٹکڑوں کے اندر بات کرے گا، تھوڑی بات کرے گا۔ جب تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی دوسرے بچے جیسے بھاگ رہے ہیں، اپنی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، مختلف کام کر رہے ہیں، یہ بچہ ایسے کام بھی نہیں کر سکتا۔ یہ دوسرے بچوں کے ساتھ اٹریکشن بھی اس کی نہیں ہوتی، یعنی جیسے بچے ہوتے ہیں کہ کوئی بچہ آیا، دوسرا بچہ ایسے کلکھنیاں ڈال رہا ہے آگے سے، وہ مجھے پکڑے، مجھے کوئی اٹھائے یا میرے ساتھ کوئی باتیں کرے، یہ ایسی فیلنگ نہیں دے گا۔ یا جب بچے مل کر کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بچہ علیحدہ علیحدہ رہے گا، تنہائی پسند ہوگا۔ بچے جب بھاگتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں تو کبھی وہ کسی چیز کے اوپر چڑھتے ہیں، کسی چیز سے اترتے ہیں، یہ بچہ ایسا نہیں کرے گا، اس کی ایکٹیویٹی بہت سلو ہوگی، اور جب یہ چلے گا تو یہ کسی دیوار کی اوٹ یا دیوار کے اندر، دیوار کے ساتھ وہ لگے گا، دیوار کے ساتھ ٹکرائے گا یا کسی اور چیز کے ساتھ ٹکرائے گا۔ جو باڈی ہوگی نا اس کی، جسم جو ہوگا وہ پورا اس کے کوآرڈینیشن نہیں کرے گا، یعنی جو کمانڈز ہیں نا وہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں۔ جیسے دماغ میرے ہاتھ کو کمانڈ دے رہا ہے کہ اس کو بند کرو، مٹھی کو ہلاؤ، اس کو اوپر لے کے جاؤ، نیچے لے کے جاؤ، ایسے کمانڈز وہ جو اس کوآرڈینیشن ہوتی ہے وہ سٹرانگ نہیں ہوتی، وہ مینیج نہیں کر رہی، ایڈمنسٹریشن نہیں دے رہی ہوتی، یہ مسئلہ اس کے اندر آتا ہے۔ دوستو، اب ہم نے سمٹمز تو اس کی دیکھ لی۔ اچھا، یہ غصیلا بہت ہوتا ہے، اس کے اندر غصہ بہت ہوتا ہے، مس بیہیویئر ہوتا ہے، یعنی بہت ہی بد اخلاق، بہت ہی غصیلا اور بہت ہی متکبر قسم کا، یعنی آگے سے بہت زیادہ آپ کو ڈسٹرب کرے گا۔ کوئی چیز کھانی پینی ہے، کوئی چیز لینی ہے، دینی ہے
تو اس وقت بھی آپ کو وہ کوآپریٹ نہیں کرے گا، مختلف چیزوں میں وہ جیسے الجھا نہیں ہوتا ایسے ہوگا، عجیب قسم کی اس کی ہوگی کہ آپ محسوس کر سکیں گے کہ یہ بچہ ہمارا نارمل نہیں ہے، اس کو کوئی پرابلم ہے۔ پوری سمٹم جب آپ اکٹھی کریں گے تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کا آیا کہ کوئی ٹیسٹ بھی کروایا جا سکتا ہے۔ ہاں، اس کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، سی ایس ایف اس کا دیکھا جاتا ہے، مختلف برین کا سی ٹی اسکین کروایا جاتا ہے، ایم آر آئی کروایا جاتا ہے، فزیکلی اس مریض کو کلینکلی ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، وہ ڈاکٹر دیکھ کے بچہ بتا سکتا ہے۔ یہ بچہ گردن نہیں سنبھالے گا، اپنا جسم نہیں سنبھال سکے گا، عجیب قسم کی اس کی فیلنگ ہوتی ہے، باڈی بھی کچھ دکھا رہی ہوتی ہے، ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ نارمل بچوں کی طرح اس کی باڈی نہیں ہے، اور اس کی آنکھوں، اس کا چہرہ، اس کے جو تاثرات ہوتے ہیں، فیلنگ ہوتی ہے، وہ بھی بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ آٹزم کا شکار بچہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ سمٹمز تو ہمیں پتہ چل گئیں، اس کی وجہ سے والدین تو بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ تو ڈسیبل ہے، یہ تو پوری عمر کی معذوری ہے، یہ زندگی کیسے گزارے گا۔ دوستو، اس کو مینج کیا جا سکتا ہے، اتنا کیا جا سکتا ہے اس کو کہ اپنے معاملات کو سمجھے، اپنے معاملات کو کر سکے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پڑھائی میں بھی کافی آگے تک جا سکتا ہے۔ دوسرے بچوں کی نسبت تو اس کی جو گروتھ ریٹ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، اس کی جو مارکنگ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ کافی تعلیم حاصل کر سکتا ہے، اس کو اگر مینج کیا جائے، اس کو اگر ٹرین کیا جائے تو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میڈیسن اگر استعمال کرائی جائیں، اور خوراک خصوصاً اس بچے کا یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس بچے کا جو ویٹ ہے وہ آپ نے گین نہیں کرنے دینا۔ بچے کا اگر ویٹ گین ہوگا تو اس کی ایکٹیویٹی اور سست ہو جائے گی اور یہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ آپ نے اس کو ایسی خوراک دینی ہے، ایسی آپ نے اس کو نیوٹریشن ڈائٹ دینی ہے کہ جس سے اس کی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہوتی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا وین بھی گین نہ ہو، ویٹ بھی گین نہ ہو، یعنی اس کا وزن بھی نہ بڑھے۔ اور آپ نے میڈیسن کون سی استعمال کرانی ہے، اس کے ساتھ ساتھ میڈیسن آپ نے جو کروانی ہے سب سے پہلے ہے ایناکارڈیم۔ ایناکارڈیم اس بچے کو آپ نے، اور سمٹمز بھی آپ نے ریڈ کر لینی ہے، یا کسی اپنے مقامی ڈاکٹر سے آپ نے کنسلٹ کر لینا۔ پہلی میڈیسن جو ہے وہ آپ نے ایناکارڈیم اس کو استعمال کروانی ہے۔ دوسری میڈیسن جو ہے وہ آپ نے اس کو کروانی ہے سٹرامونیم۔ تیسری میڈیسن جو ہے وہ آپ نے اس کو ہائیوسیمس استعمال کروانی ہے۔ چوتھی میڈیسن ہے جو ہے وہ ہے ایتھیوزا۔ یہ 30 طاقت میں آپ نے چاروں میڈیسن لینی ہے۔ صبح دوپہر شام اس بچے کو آپ نے 3 قطرے، 2 قطرے لے لیں، 3 قطرے لے لیں ہر میڈیسن کے، وہ آپ نے ایک جگہ پر ہی ڈال لینے ہیں، وہ بچے کو پلاتے رہنا۔ جب وہ پانی ختم ہو جائے دوبارہ پھر آپ نے پلانا شروع کر دینا۔ وہ جو اس کا ہیپر اینگر ہوگا، ہیپر بیہیویئر ہوگا، وہ بھی اس کا ختم ہو جائے گا، اور اس کی ایکٹیویٹی بہتر ہونی شروع ہو جائے گی، اور اس کا کھانے پینے کا نظام اور اس کی فیلنگ جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گی۔ وہ جو اس کی اٹریکشن ہوگی بچوں کے ساتھ، جو کہ کھیل کود ہوگی، وہ بھی اس کی چینج ہونی شروع ہو جائے گی۔ لمبا عرصہ تک یہ میڈیسن آپ نے استعمال کرانی ہے، انشاءاللہ وہ بچہ آٹزم سے کافی بہتری میں آ جائے گا۔ یہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بچہ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، پورے اعتماد کے ساتھ یہ میڈیسن استعمال کروائیں، کسی مقامی ڈاکٹر سے آپ کنسلٹ کریں یا میرے ساتھ آن لائن رابطہ کر لیں، آپ کو میڈیسن گھر پر ہی مل جائے گی۔ اس کی پوری سمٹمز مجھے دیں، جو میں رپورٹس آپ کو کہوں گا وہ آپ کو بھجوانا ہوں گی، واٹس ایپ کے اوپر ہی آپ کی میرے ساتھ ساری کنورسیشن ہو جائے گی، اس کے ساتھ ہی میڈیسن سجیسٹ کر کے اس بچے کو، اور اس کے ساتھ اور مزید بھی میڈیسن دی جا سکتی ہیں، دی جاتی ہیں، بعض زیادہ پرابلم ہوتی ہیں، بچہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوستوں، میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔